الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ کیا شان ہے اے میرے غریب نواز، واہ کیا شان ہے اے میرے غریب نواز، پورا بھارت قربان ہے اے میرے غریب نواز، پورا بھارت قربان ہے اے میرے غریب نواز۔ تم نے ایسی حکومت کی ہے کہ آج تک، تم نے ایسی حکومت کی ہے کہ آج تک ہر جگہ لہرا رہا ہے پرچم غریب نواز، ہر جگہ لہرا رہا ہے پرچم غریب نواز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے فدائیوں، سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ہند میں پلنے والوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے امیدواروں، جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان آیت کریمہ پر تھوڑی دیر تک میں آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کروں گا شان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آپ تمامی حضرات بغور سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو بے شمار علم بھی عطا فرمایا اور بے شمار تقوی اور طہارت بھی عطا فرمائی۔ غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صوفیہ منصب عطا فرمایا جو پورے ملک ہندوستان پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی، اور آج بھی الحمدللہ سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ابھی بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ تا قیامت میرے سرکار غریب نواز کی حکومت جاری و ساری رہے گی۔ سامعین اور سامعات بغور سماعت کریں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، میں ایک واقعہ لے کر کے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو یہ بتائیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے خاص بندے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ نواسوں میں سے ہیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوث و قطب ابدال عطا فرماتے ہوئے مالک ہندوستان عطائے رسول ہندوستان کے بادشاہ ہم سب کے سر کے تاج حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار منصب پر فائز فرمایا۔ میں جس واقعے کو لے کر کے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سنت رسول اللہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی گزاری۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار لوگوں نے آزمانا چاہا، اور بے شمار اندازوں میں لوگوں نے
حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے منصب پیش کیے، لیکن سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر منصب میں کامیاب ہوتے نظر آئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے نظر آئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ پنڈتوں نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں۔ یہ بات جب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پنڈتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ پنڈت حضرات جو ہیں وہ آگ جلائے ہوئے ہیں اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے انداز میں کہا، میٹھی انداز میں کہا، پیارے انداز میں کہا کہ اے پنڈتوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پنڈتوں نے کہا کہ ہم اپنے معبود کی پوجا کر رہے ہیں، ہم یعنی یہ جو آگ جلائے ہیں ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آگ کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ آگ تو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اور کوئی بھی ہو، اگر جس انسان سے عشق کرتا ہے، اگر وہ خدا واقعی میں ہے تو خدا جو ہوتا ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں بتائیں، ان پنڈتوں نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار جملے کہے اور اپنے اپنے انداز سے سرکار غریب نواز کی توہین بھی کی، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت کے پیکر بنے رہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پنڈتوں نے بے شمار ستانا شروع کیا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں، آگ جس کو جلا دے اس کا دھرم باطل ہے، آگ جس کو بچا دے اس کا دھرم سچا اور حق ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو چیلنج کرتے ہوئے اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں داخل ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس پنڈت کے ایک لڑکے کو بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے آگ میں لے کر کے۔ اب پنڈت لوگ سوچ رہے تھے کہ غریب نواز جو ہے معاذ اللہ جل کر کے خاک ہو گئے ہوں گے، اور اب اس پنڈت کو بے چینی ہو رہی تھی، کافی دقت ہو رہی تھی، جس کا بچہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آگ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ سے باہر آئے اور کہنے لگے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ پنڈت کہنے لگا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور آپ ہمارے بچے کو لے کر کے اندر چلے گئے تھے، میں اپنے بچوں کی وجہ سے گھبرا رہا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دیکھیے آپ کا بچہ بھی سلامت ہے، اور آپ کے سامنے جانے والا انسان یہ معین الدین بھی سلامت ہے۔ تو یہ ہے میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، پھر اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی، کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے پیچھے کر نہیں سکتی۔ لہٰذا اے لوگو، سرکار غریب نواز سے سچی محبت کیا کرو، اولیاء اللہ سے سچی محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا، ایک بھی رکعت نماز قضا نہیں ہوئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ایسے عشق میں ڈوب جایا کرتے تھے کہ آذان ہو جایا کرتی تھی اور لوگ آ کر کے کہا کرتے تھے، مؤذن کہا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور غریب نواز کے کانوں میں صلوات کہی جایا کرتی تھی، مؤذن کہا کرتے تھے حضور اذان ہو گئی ہے، تو غریب نواز کہا کرتے تھے، اچھا خلق محمدی میں نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ عشق غریب نواز کے اندر، یہ تقویٰ غریب نواز کے اندر، یہ پرہیزگاری غریب نواز کے اندر، تو اے لوگوں، غریب نواز کا عشق جو ہے وہ عشق رسول اللہ ہے، عشق صحابہ ہے اور عشق اہل بیت ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ عشق اہل بیت پانا ہے تو غریب نواز کے قدموں میں چلیں، عشق مصطفیٰ اگر پانا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ چلیں اور کہیں، اور ان کی چوکھٹوں کو پکڑ کر کہیں، حضور میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، حضور ہم کو اپنے دامن میں لے لیجئے، اور سرکار کرم کیجئے، دعا کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تبسم سے، اولیاء اعظام کے صدقہ تبسم سے، کربلا والوں کے صدقہ تبسم سے ہر انسان کی پریشانی دور عطا فرمائے، ہر انسان کے مشکلات دور عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عشق و محبت میں ڈوبتے ہوئے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں،
اللہ کی سرتابہ قدم ہے تنی سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور پھر کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار غریب نواز کی خوب 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 محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 811واں یہ جو عرس پاک آج آنے والا ہے، یعنی 29 جنوری کو جو ہونے والا ہے، یعنی چھٹی شریف، اللہ تعالیٰ اس چھٹی شریف کے برکت سے ہم سب کے تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، سرکار غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی زندگی ایمانی موت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور مسلک اہل سنت کے ماننے والے فائند آباد، ہندوستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔